میرا ان روافض سے سوال ہے جو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، دلیلیں مانگتے ہیں، ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، تم سب سے سوال کرتا ہوں، اس جنت البقیع کو جنت البقیع کس نے کہا؟ کا جواب آئے گا حضور نے۔ جنت المالا کو جنت المالا کس نے کہا؟ جواب آئے گا حضور نے۔ کہا ریاض الجنہ حضور نے اپنے قبر کو گھر کو اور مسجد کو فرمایا، کس نے فرمایا؟ ریاض الجنہ۔ کہا کہ جی حضور نے۔ کہا جن چیزوں کو حضور جنت فرما دے اس میں جہنمی کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ پہلے کی باتیں چھوڑ دو، وحی کی بات کرو۔ انشاءاللہ اس وقت بھی یہ زمانہ قبرستان نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں جنت المعلا، کس نے کہا؟ حضور نے۔ اس قبرستان کو حضور نے کیا کہا؟ جنت۔ اس قبرستان کو حضور نے کیا کہا؟ جنت البقیع۔ اپنے گھر کو کیا کہا اور اپنے ممبر کو ریاض الجنہ؟ دلیل مانگتے ہو، کتنی چاہیے تم؟ اتنی؟ تمہارے ہاتھ تو عقل جو ہے حدیثیں بری ہے، تم روافض نے عقل سے، کیوں یہاں تمہاری عقل گھاس چلنے چلی جاتی ہے، تو جو بات عقل نہیں مانتی وہ تمہارے یہاں حدیث کیسے بنی؟ عقل تو تمہارا معیار ہے، اور عقل پہ آپ نے روایات کو بھرا ہے، عقل کے بارے میں پوری باب ہے آپ کے اس میں۔ تو جب تمہارے حدیثوں میں عقل کا باب ہے تو جس چیز کو عقل تسلیم نہ کرے اس کو کیوں کیسے؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو شیعہ مت کہا، رافضی کا مطلب ہے چھوڑنا۔ کہتے ہیں جی ہم شیعہ ہیں، کون سے والے؟ جی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو کہا، اللہ نے فرمایا نبیوں کے گروہ میں سے تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ 12 کے 12 قبیلے جو قریش کے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہیں؟ سوال ہے، جب نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہو تم، جس میں کوئی قریشی بھی نہیں ہو، اور ان کی اولاد کو کہتے ہو کہ جی وہ مسلمان نہیں، ابو بکر کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، 12 بنی اسرائیل کے بھی اور 12 ادھر بھی، 12 قبیلے مسلمانوں کے، 12 قبیلے وہاں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام، بنی اسماعیل، بنی اسحاق، کسی اور کو الو بنانا زبان کو نہیں بنا سکتے، میں تمہیں وہاں سے کاٹوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم شیعہ نہیں۔ کیا؟ جب شیعہ ہوگا تو سب کو مانے گا، جب رافضی ہوگا تو اہل سنت ہوگا تو سب کو مانے گا، کیونکہ گروہ میں ایک نہیں ہے، گروہ میں سب، 12 کے 12 گروہ میں ایک ہی باپ کی اولاد۔ بنو ہاشم قریش کا قبیلہ، بنو تمیم یہ قریش کا قبیلہ، بنو امیہ قریش کا قبیلہ۔ اور ایک بات تمہیں اور بھی بتا دوں کہ مہاجر قریشیوں میں کوئی منافق نہیں، منافق تھے ہی انصار میں اوس اور خزرج میں، تم تو ادھر بھی اڑ گئے۔ کیا دلیل ہے؟ دو الو والے مولوی بیٹھ گئے، تم لوگ مناظرے کر رہے تھے، تمہیں خود پتہ نہیں، مدے میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ علم یہ ان کے ساتھ شیطان بولتا ہے، ادھر آؤ زمان سے سیکھ کے جاؤ، یہ شیطانوں سے لڑنا ہمیں آتا ہے، تیرے سامنے ٹک کے میرے لیے۔ جو تمہیں کہتا ہے قرآن کو ثابت کرو کہ اصلی کتاب ہے، یہی کافر ہے۔ جو تمہیں کہے ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو، یہی کافر ہے۔ جو تمہیں کہے صحابہ منافق ہے، یہی کافر ہے۔ اور جو تم میں بغض صحابہ کا ڈالے، یہی کافر ہے، کیونکہ بغض صحابہ کفر ہے۔ تاریخ والی بات میں پڑھنا، اور قرآن کی ہر آیت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، قرآن کے متشابہات تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ قرآن کا ترجمہ جو تم نے کیا ہے، یہ انسانوں نے جو کر دیا ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اس تک پہنچے گی۔ جو بات یہ کہ فطرت میں انہوں نے بھی ترجمے نہیں کیے، یہ یاد رکھ، بلاغت پر انہوں نے بھی ترجمے نہیں کیے، اور پر کسی نے بھی ترجمہ نہیں کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ لغت کا پابند تھوڑی ہے، لغت اس کی پابند ہے، یہ تمہارے زنجیری ترکیبیں اس کی پابند ہے۔ اس کی کہیں گے کہ قرآن کی اگر آیت یہ ہوتی ہے، اگر یہ یہاں صیغہ آتا تو یہ آیت ایسے ہوتی۔ یہ تمہارے بزرگ جب زنجیری کر رہے ہوتے تو پڑھا رہے ہوتے، تیرا یہ بزرگ بھی لڑک گیا اور تیری یہ نحو بھی لڑک گئی، تجھے کیا پتا؟ اللہ فرماتا ہے بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہیں کیا پتا کہ آیت کیسے ہوتی ہے؟
ہمیں عقیدہ سکھانے ہیں، پہلے خود تو صحیح ہو جاؤ، گھٹ گھٹ سے ترجمے کو کہیں گے تحریف قرآن کیا ہے، تفسیر کو کہیں گے پہلے قرآن اور تفسیر میں فرق جان، پہلے ترجمہ اور تفسیر بھی نہیں قرآن کی احاطہ کر سکتے ہوگا تمہارا ترجمہ، سمجھ گئے؟ جب اس بات پر آ جاؤ گے نا تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ولی کو قرآن سے بڑا مت مانو، اصحاب سے بڑا مت مانو، مولوی کو قرآن سے بڑا مت مانو، اصحاب سے بڑا مت مانو۔ یہ بڑے بنے ہیں پہلے روافض، یہ بڑے بنے تھے پہلے خوارج، تو بھی اس ڈگر پہ جائے گا، تو بھی حق سے کٹ